الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور رحيم. صلوات بر محمد وعلى قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کہ جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اے رسول آپ ان سے کہیے کہ آپ میری اتباع کریں. یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس آیت کے ذیل میں مرحلے وائز ٹوٹی پھوٹی گفتگو آپ تک پہنچائی گئی کہ جس میں یہاں تک ہم پہنچے کہ ہمیں رسول کی اتباع کرنا ہے. کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس. بغیر اتباع رسول کیے ہوئے نہ ہم مسلمان باقی رہ سکتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، اور نہ ہم کسی بھی ایمان کے مرحلے پر فائز ہو سکتے ہیں. قرآن میں اتباع کے نقوش نہیں ملیں گے کہ کہیں نقش قدم رسول ملیں اور ہم چاہیں کہ قرآن کو لے لیں اور رسول سے نہ پوچھیں. پوری طرح توجہ کیجیے گا. قرآن میں اشارے ملیں گے. واقعاً اگر سچ مچ کوئی چاہے کہ قرآن سے ہی معلوم کرے گا تو پتہ لگ جائے گا اس کو، لیکن قرآن جو بتائے گا وہ ہمیں دوبارہ رسول کے پاس بھیجے گا. قرآن اگر اس معنوں میں کوئی سمجھ رہا ہے کافی کہ قرآن ہی ہمیں بتائے، ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے، ہم کسی مولوی کی بات نہیں مانیں گے، ہم کسی مولانا کی بات نہیں مانیں گے، کسی حافظ جی کی بات نہیں مانیں گے، بہت اچھی بات ہے. قرآن اگر نہ بولے تو آپ کسی اور کی مانیے. قرآن نہ سنا رہا ہو تو آپ کسی اور کی سنیے. بس قرآن جو کہہ رہا ہے، جو بتا رہا ہے، اس پر عمل کرتے چلے جائیے. قرآن کی گفتگو جو ہے اتباع رسول کے سلسلے میں، تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اتباع رسول کرو. رسول سے کہلوا رہا ہے کہ تم ہماری اتباع کرو. تو یا قرآن بتائے کہ اتباع رسول کیا ہے، یا پھر رسول بتائیں گے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہیے میری اتباع کرو، تو پھر ہمیں رسول سے پوچھنا ہوگا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی اتباع کیسے کریں. دو طریقے ہیں. ہم رسول کو دیکھتے جائیں، پیچھے پیچھے چلتے رہیں، جو رسول کریں وہ کریں، جو رسول جس سے روکیں وہ رک جائیں. اب اس زمانے کا مسلمان شاید، میں مان لیتا ہوں، البتہ میری اس پر گفتگو نہیں ہے،
اس زمانے کا بھی مسلمان اگر چاہے کہ رسول کے عمل کو دیکھنے کے بعد طے کر لے کہ ہمیں بس یہی کرنا ہے اور اب ہم رسول سے کچھ پوچھیں گے نہیں، تو بھی وہ عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ رسول سے تفسیر نہ معلوم کر لے، تفصیل معلوم نہ کر لے کہ آپ کے اس عمل کا مطلب کیا ہے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کے باطن ہیں اسی طرح احادیث کے باطن ہیں، جس طرح قرآن کی ہر آیت کے 70 بواطن، اسی طرح احادیث رسول کے 70 بواطن، یعنی ظاہر بھی باطن بھی۔ لیکن بالفرض ہم مانے لیتے ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں تھا اس نے رسول کو دیکھا، جو کر رہے تھے وہ کر لیا، ہم نے نقش قدم پر اس زمانے کا۔ لیکن رسول کی رسالت یا اسلام اور دین صرف رسول کے زمانے کے لیے تو محدود نہیں ہے۔ اب کیونکہ رسول کے زمانے کے بعد بھی رسالت باقی ہے، دین باقی ہے، مذہب باقی ہے، آئین باقی ہے، ہدایت کا نظام باقی ہے، جب تک خدا باقی ہے اس وقت تک نظام کا ہونا باقی ہے۔ وہ نظام الہی ہے، تو اس نظام الہی پر چل کر کون بتائے گا؟ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبوت کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ نبی رہے، رسالت کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ رسول رہے، لیکن امامت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ امام رہے۔ نبوت یعنی نبی، جس کے پاس نبوت کا عہدہ ہے وہ نبی۔ کسے کہتے ہیں نبی؟ جو اللہ کی خبر لے کر کے آئے، اللہ کی طرف سے خبر لے کر کے آئے۔ تو یہ منصب کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ جب تک کوئی خبر باقی ہو، اور جس دن ساری خبریں پوری ہو جائیں تو پھر یہ منصب نہیں رہے گا نا۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کو، قانون کو۔ جب تک شریعت کی کوئی شق باقی رہ جائے، دین کا کوئی پہلو باقی رہ جائے، اس وقت تک یہ منصب کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا آدم سے لے کر یہ سلسلہ چلا، مناصب مختلف آئے، یہاں تک کہ یہ مسئلہ پہنچا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو رسالت، منصب رسالت جو شریعت لے کر کے آئے، یہ منصب کب تک رہے گا؟ جب تک شریعت کا کوئی پیغام رہ جائے، دین کا کوئی پہلو رہ جائے، اور اگر سند آ جائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو منصب کی ضرورت ہے۔ ابھی یہاں فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس منصب کی ضرورت ہے، یعنی منصب رسالت کی ضرورت ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب رسالت کا کوئی پہلو باقی نہیں ہے، دین کا کوئی پیغام باقی نہیں رہ گیا ہے۔ لہذا نبوت کا عہدہ ختم کیونکہ کوئی خبر نہیں رہی، رسالت کا منصب تمام کیونکہ کوئی پیغام رسالت نہیں رہ گیا، لیکن راستہ باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا باقی ہے، اور خدا ہمیشہ ہے۔ جب تک خدا، اس وقت تک راہ خدا، منزل خدا، مقصود خدا۔ تو اب آپ بتائیے اس راستے پر کوئی چلنے والا ہو، کوئی چل کر کے بتائے؟ لہذا امامت کا عہدہ قیامت تک باقی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس کو آپ قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو منصب ملا، نبوت کا ملا، کوئی دعا آپ کو ملی قرآن میں کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ہو؟ منصب رسالت ملی، یا ظاہر نبوت کا عہدہ پہلا، اس کے بعد رسالت کا۔ لیکن آپ کو رسول بنایا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی، اے پروردگار ہماری ذریت میں۔ آپ کو خلت ملی، لیکن آپ نے دعا مانگی کہ پروردگار ہماری ذریت میں، لیکن جب آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، شاید میں کبھی آپ کے یہاں اسی یہی مجالس میں کہہ چکا ہوں، یہ امامت کا عہدہ 7 امتحان لینے کے بعد ملا ہے۔ 7 امتحان، ان 7 امتحانوں کا ایک امتحان ہے وادی غیر ذی زر میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنا۔ تصور کیجئے ذرا، اس زمانے کے مکے میں
آج کے مکے میں کوئی خدا کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے دکھائے؟ حج بھول جائے گا، حج بھول جائے گا، خدا کی قسم، کیونکہ حج پر جاتے رہتے ہیں، اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ حج بھول گیا، اب اسے کچھ احکام یاد نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ نہیں مل رہا ہے۔ 2 گھنٹے پہلے اس کے بچے نے ہاتھ چھڑا لیا، گم ہو گیا، لہذا اب اسے حج نہیں یاد ہے، اسے طواف نہیں یاد ہے، اب صحیح یاد نہیں ہے۔ اب اگر اس سے کہہ بھی دیجئے جناب آپ کا احرام، کہ مولانا صاحب آپ اپنا دین ابھی اپنے پاس رکھیے، بچہ نہیں مل رہا ہے، کیا آپ اپنے 3 دن کی باتیں کر رہے ہیں؟ اب ذرا آپ غور کریں، اب سے کئی ہزار سال پہلے جناب ابراہیم کے زمانے میں وادی غیر ذی زر میں ابراہیم نے اپنے بچے کو، اپنی زوجہ کو چھوڑا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ دوسرا اور دوسرا امتحان، اب ظاہر یہ امتحان صرف یہی نہیں، ہم نے 2 جملوں میں کہہ دیا بس ہو گیا۔ دوسرا امتحان اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھنا۔ اس طرح کے 7 امتحان، اور قرآن آواز دے رہا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ کلمات فاتمہن۔ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم سے امتحان لیا تو 100% نمبر لے کر کے آئے، فاتمہن، 100%۔ یہ مرحوم علی نقی صاحب کا جملہ ہے، نقل صاحب مرحوم کا، وہ فرمایا کرتے تھے میتھ کے پیپر میں 100% نمبر ملتے ہیں، کوئی کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فارمولے کو فالو کر دیا اگر تو اب رائٹنگ نہیں دیکھی جائے گی۔ پھر ابراہیم کے ہاتھ کی طرح تحریر، فاتمہن، 100% آپ کامیاب آئے۔ اب جب 100% کامیاب ہو گئے تو اب جو منصب ملا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بس میرے عزیز دوست، جو ہم بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ، ابراہیم نے جیسے ہی امامت کا عہدہ آپ کو ملا، آپ فرماتے ہیں وقال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں۔ نبوت ملی نہیں مانگا، دعا نہیں مانگی، رسالت ملی دعا نہیں مانگی، خلت ملی دعا نہیں مانگی، لیکن جب امامت کا عہدے کا اعلان ہوا کہا وقال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں، قال لا ینال عہد الظالمین، ہم نے تمہاری بات قبول کر لی لیکن شرط کے ساتھ، کسی ظالم کو یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ انی جاعلک للناس اماما، ناس یعنی آپ اور ہم، فرشتے اس میں شامل نہیں ہیں، جنات اس میں شامل نہیں ہیں، پرندے اس میں شامل نہیں ہیں، حیوانات اس میں شامل نہیں ہیں، درندے اس میں شامل نہیں ہیں، آسمانی مخلوق اس میں شامل نہیں ہیں، یعنی صرف انسانی مخلوق کی جب امامت ملی تو ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگار ومن ذریتی، اور میری ذریت میں تو لا ینال عہد الظالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امامت کا عہدہ یہ۔ اب یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں پہلے دعا کیوں نہیں مانگی، اب کیوں مانگی؟ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی، کیونکہ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، ہم جیسے تھوڑی نا کہ چھوٹی چھوٹی دعا مانگ لیں، ابراہیم بڑی دعا مانگیں گے۔ اگر نبوت مانگتے تو نبوت ختم ہونے والی چیز ہے، رسالت مانگتے تو رسالت ختم ہونے والا منصب تھا، لہذا ایسی چیز مانگی جو ہمیشہ باقی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِ، امامت، اور امامت ہمیشہ باقی ہے کیونکہ راہ خدا ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی امام ہر زمانے میں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا اب رسول کی اتباع ہمیں کرنا ہے تو اب رسول، رسالت ہمیشہ، راستہ ہمیشہ، لہذا کوئی نہ کوئی ایسا ہو کہ جو میں نے کل کی گفتگو میں آپ تک پہنچایا، اور اب تک یہی روزانہ بات ہو رہی ہے کہ اب ہمیں کچھ ایسے آئینوں کی ضرورت ہے، کچھ ایسی شخصیتوں کی ضرورت ہے جو اپنے زمانے کا رسول ہو۔ یہ وہ رسول نہیں کہ جس کے پاس منصب رسالت ہو، نہیں، صلاحیت رسالت ہو۔ ایسا شخص نہیں کہ جس کے پاس عہدہ ہو، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ آج اس زمانے میں شہر کا ایک ہی ڈی ایم بنتا ہے،
لیکن جو کیبنٹ بنائی جاتی ہے، اس کی جو ٹیم بنتی ہے، اس میں بہت سے IAS افسر ہوتے ہیں. جب کسی مسئلے پر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جب مشورتی کمیٹی بیٹھتی ہے، تو بہت سے IAS افسر بیٹھ کر کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. لیکن DM ایک ہے، کیونکہ منصب ایک ہے، شہر میں ایک ہی یہ عہدہ ہے، لہذا ایک کو بنایا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ کتنے ایسے ہیں جو اس صلاحیتوں والے ہوتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہم سے اور آپ سے بھی کہا گیا ہے، ہم پہلی صف کے اصول یہ ہیں کہ جب نماز جماعت ہو تو پہلی صف میں ایسے لوگ کھڑے ہوں کہ اگر بائی دی وے کوئی واقعہ ہو جائے امام جماعت کے ساتھ، اس پہلی صف سے آگے نکل کر کے نماز کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے؟ اب انصاف سے بتائیے، جب رسالت ختم ہونے والی ہے اور یہ گویا کام ہمیشہ ابھی باقی ہے، کام قیامت تک کا ہے، رسالت ختم ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، خاتم النبیین ہے رسول اکرم، اور کام آپ کو قیامت تک لینا ہے. تو خود خدا ہی کا تو کام ہے کہ کسی کو معین کرے کہ کام وہ رسالت کا کرے. دیکھیں نا کام کتنا سخت ہے، منصب بھی نہیں دیا، کام وہی لیا، منصب بھی نہیں دیا. تو یہ لوگ کتنے قربانی دینے والے لوگ ہیں. یہ کیسا گھرانہ ہوگا جو بغیر منصب کے، بغیر نام و نمود کے کام وہی کریں گے جو رسول کر رہا تھا. صلوات بھیجیے محمد. لہذا یہاں تک گفتگو پہنچنے کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ یہ کون بتائے گا وہ لوگ کون ہیں. اولاً پہلے تو آپ خود ان شخصیتوں کا کام دیکھ لیں، سب کو سامنے رکھیے، کام کا تجزیہ کر لیا جائے. اصل ضروری نہیں ہے، خدا کی قسم قرآن نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ ناموں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، صفات کا تذکرہ کیا ہے، نام کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اور آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے اچھا جب اتنے فضائل تھے تو نام کیوں نہیں؟ خدا کی قسم قرآن کا اعلان ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. قرآن کی حفاظت خدا نے کیسے کی ہے؟ تلوار لے کر کوئی فوج اتاری ہے؟ کلاشنکوف لیے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے رہتے ہیں ہر جگہ قرآن کے ارد گرد کہ ہم قرآن کو بدلنے نہیں دیں گے؟ جس نے قرآن نازل کیا ہے اسی نے طریقہ بھی اپنایا کہ قرآن کو کیسے بچائیں گے اور قرآن کی کیسی حفاظت کریں گے. ایک طریقہ وہ ناطق قرآن کا تھا جس نے اعلان کیا تھا ہم قرآن جمع کر رہے ہیں، وہ بھی کام خدا کا ہے. ایک نام نہ بیان کر کے صفات بیان کیا ہے تاکہ قرآن بچ جائے. اصل جب بچ جائے گا تو مصداق تو خود بخود ڈھونڈ لے گی دنیا. صلوات بھیجیے محمد والے. دیکھیے بات ایک آ گئی ہے اس سے مربوط، تو سن لیں، اس پر آپ تھوڑا سا نگاہ ڈالیے گا. جو آج میرے ہاتھ میں سامنے قرآن ہے، یہ ترتیب اس کی وہ ترتیب نہیں ہے جو نازل ہوئی ہے، لیکن اس طرح کا قرآن مرتب خود رسول نے کروایا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ترتیب جو ہے وہ ترتیب سے نزول کے اعتبار سے مرتب شدہ نہیں ہے لہذا میرے رسول کا کام اس میں نہیں تو یہ غلط ہے. نہیں، اس طرح کی ترتیب بھی حکم رسول سے ہوئی ہے. کیوں؟ اسی فلسفے کے تحت ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم قرآن بچائیں گے، تو قرآن بچانے کا راستہ اس نے بتایا ہے. خدا کی قسم سورہ شورا اٹھا کر کے دیکھیں، آج ضرور جائیے گا اگر ٹائم ملے، اور اگر آج ٹائم نہ ملے تو جمعے تک ضرور ٹائم نکال لیجیے گا. سورہ شورا اٹھا کر کے دیکھیے کہ جس میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، نہیں احزاب، اس میں سورہ جس میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اس میں اٹھا کر کے دیکھیے کہ جہاں پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ جہاں نازل ہوئی ہے، اس آیت کی حفاظت کیسے کی ہے؟
خدا کی قسم اگر اس آیت سے پہلے کچھ بیویوں کا تذکرہ نہ ہوتا، اس آیت کے بعد کچھ عورتوں کا تذکرہ نہ ہوتا تو اس آیت کو نکال دیا جاتا، لیکن یہ خیال خام میں مبتلا رہے کہ کچھ عورتوں کی سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، کچھ مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ آیت بھی انہی صیغوں کے سلسلے میں ہے کہ جن کا تذکرہ پہلے ہوا، جن کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے۔ لیکن وہ صاحبان عقل و شعور سمجھیں گے کہ یہ تعریف اور تمجید کا قصیدہ منقصد کے بیچ میں تو ہو ہی نہیں سکتا، پہلے بھی ڈانٹا جا رہا ہے، بعد میں بھی ڈانٹا جا رہا ہے، بیچ میں کہا جا رہا ہے پروردگار نے تم سے رجس اور نجاست کو دور رکھا ہے اور ایسا پاکیزہ رکھا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ آنے والی نسلیں طے کریں گی کہ یہ آیت کسی اور گھرانے کے سلسلے میں اور وہ آیت کسی اور کے سلسلے میں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اس نکتے کا مزہ اس وقت تھا کہ جب ہم یہاں پر آیتیں آگے پیچھے کی بیان کرتے، کیونکہ یہ ہمیں بیان نہیں کرنا تھا، لہٰذا نہ میں لے کر کے آیا، اتفاق سے آج موبائل بھی نہیں رکھ کے لایا کہ میں ابھی فوراً جو ہے سرچ کر کے پہلے اور بعد کی آیتیں پڑھتا، پھر آپ سے پوچھتے کہ یہ بتائیے کہ یہ آیتیں کس کے سلسلے میں اور یہ آیتیں کس کے سلسلے میں ہیں۔ یہ ہے قرآن کا نزول کا انداز، جس کا کلام ہے وہ طے کرے گا آیت کو کہاں پر رکھنا ہے، لہٰذا ناموں کا تذکرہ نہیں کیا، اس نے مصداق بتائے، اس نے گویا صفات بتائے ہیں، اس نے حسنات بتائے ہیں، اس نے کمالات گنوائے ہیں۔ اب مصداق کو خود دنیا طے کرے کہ یہ صفات کن میں پائے جا رہے ہیں، یہ کمالات کن شخصیتوں میں پائے جا رہے ہیں۔ لہذا قرآن خود بول رہا ہے، پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ آئینہ رسالت کون شخصیتیں ہیں، کن کو ہم بنائیں وہ آئینہ کہ جن کے ذریعے سے ہم سمجھیں اور پوچھیں کہ ہمیں رسول کے نقش قدم کے اوپر چلنا، یا قرآن یا خود سنت رسول۔ خود رسول اکرم بتائیں گے، خود رسول اکرم نے بتایا، خود رسول اکرم نے سنوارا، خود رسول اکرم نے پہچنوایا۔ گفتگو یہاں تک پہنچی، کس طرح پہچنوایا، کس طرح پہچنواتے جو امت یہ کہتی کہ ہاں بھائی پہچنوا دیا، کون سا پہلو چھوڑا، آغوش سے لے کر آخری منزل تک، حتیٰ کھانے کی منزل تک انتظار کیا ہے، کھانے کی منزل تک انتظار کیا ہے۔ یا رسول اللہ حضرت فرماتے ہیں جو سب سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت کھانے میں شریک ہوگا وہ ہمارے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، ہم سے ہمارا محبوب ہوگا، ہم سب سے زیادہ اس کو چاہتے ہوں گے، وہ سب سے زیادہ ہم کو چاہتا ہوگا۔ اب یہاں پر دلوں میں امنگیں پیدا ہو رہی ہیں، ہر خاتون چاہتی ہے میرا رشتہ دار آ جائے، میرا رشتہ دار آ جائے، میرا رشتہ دار آ جائے۔ دق الباب ہو رہا ہے، جا کر کے دیکھا جاتا ہے کون؟ کہا انا علی، کہا نہیں علی ابھی رسول نے منع کیا ہے، کون؟ کہا انا علی، کہا ابھی رسول نے منع کیا ہے۔ تیسری مرتبہ رسول اکرم نے فرمایا جس کو واپس کیا جا رہا ہے میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ ایک معیار تھا شناخت اور پہچنوانے کا۔ نظام کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کا رسول کہہ رہا ہے میں انتظار کر رہا ہوں، خدا کا رسول ہی بھیجے گا کہ تم جاؤ، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ یہ بہت معمولی سا، ہم لوگوں کے گھروں میں تو بہت معمولی سی بات ہے نا، لیکن رسول اکرم نے معمولی ترین چیز سے لے کر اہم ترین مسئلے میں علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کو پہچنوایا۔ آیت تطہیر سب سے بہترین انداز، اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس آیت تطہیر کے سلسلے میں جو روایت ہے صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر میں نہیں، بلکہ عائشہ فرماتی ہیں یہ حدیث، یہ آیت کریمہ میرے گھر میں نازل ہوئی، ام سلمہ فرماتی ہیں یہ آیت کریمہ ہمارے گھر میں نازل ہوئی۔ الحمدللہ اقرار تو آیا کہ یہ آیت نازل ہوئی، بعد میں طے ہوگا کہ اس کے سلسلے میں
پہلے تو یہ آیت کا نزول ہوا اور کن کن شخصیتوں کو جمع کیا گیا. اب آپ دیکھ لیے سارے لوگ جمع ہوئے, رسول اکرم نے جمع کیا, جمع کرنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی لحمہم لحمی دمہم دمی. کس طریقے سے چاہتی ہے دنیا پہچنوائے. یعلمونی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم حرب لمن حاربہم سلم لمن سالمہم. کس طریقے سے میرا گوشت ان کا گوشت, میرا خون ان کا خون, بلکہ نہیں, ان کا خون ہمارا خون, ان کا گوشت ہمارا گوشت, ان کے ساتھ جنگ ہمارے ساتھ جنگ, ان کے ساتھ صلح ہمارے ساتھ صلح. اے پروردگار یہ ہیں ہمارے حامتی خاصتی, یہ ہمارے خاص ہیں, یہ ہمارے حامی ہیں. اور اس کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا, پروردگار ان کو پاک و پاکیزہ رکھنے کا اعلان کر دے, ان سے ہر رجس کو اور نجاستوں کو دور رکھ, اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے. کس طریقے سے. اور محمد صلوات سب سے پہلا مرحلہ بتوں کے توڑنے کا. یا علی آپ آئیے. پہلے علی جناب رسول اکرم کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں. کل جو میں نے وعدہ کیا تھا, میں ابھی ساری چیزیں الگ الگ بیان کر رہا ہوں, پھر کل والی بات کو تطبیق دوں گا تاکہ یاد رہے ہمارے جوانوں کو. لہذا جناب علی ابن ابی طالب رسول اکرم شانوں کے اوپر پیر ڈگمگائے, رسول اکرم اترے. اب علی ابن ابی طالب رسول اکرم کے شانوں پر. علی ابن ابی طالب کے پائے مبارک مہر نبوت پر. اس وقت کے جتنے بت ہیں توڑے جا رہے ہیں. پہلا مرحلہ ہے بت شکنی کا, توحید کا اعلان کرنا ہے, کعبے کو بت و شرک سے پاک کرنا ہے. اے رسول آپ نہیں کر سکتے اکیلے, کوئی کام رسول اکرم نے رسالت کا اکیلے کیا ہی نہیں. پورے اعتماد کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں. حتیٰ اعلان توحید, قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا, نکلتے تھے تو علی کو ساتھ لے کر, اعلان کرتے تھے علی کو ساتھ میں رکھ کر کے. صرف ایک موقع کے اوپر دنیا والوں کو بتانے کے لیے, ایک اعلان کے لیے کسی اور کو بھیج دیا تھا, خداوند عالم نے واپس بلوایا. یا آپ جائیں گے یا آپ جیسا جائے گا, یا آپ جائیں گے یا وہ جائے جو آپ سے ہو. اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ رسول چلے جائیں لیکن صلاحیتیں باقی ہوں, اس سے نقش قدم رسالت ملے گا. اور کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ کیسے علم کو منتقل کیا جاتا ہے؟ چسا کے. زقنی زقا, ہم کو علم بھرایا ہے. ظاہر آپ سنا ہوا نکتہ ہوگا, بھرایا ہے. کبوتر پرندے جب اپنے بچوں کو کچھ بھراتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پرندے چباتے نہیں, جو چیز لے کر کے آتے ہیں اس کو تبدیل نہیں کرتے, بدلتے نہیں, اس میں تغیر نہیں آتا, بلکہ جیسا لے کر کے آتے ہیں ویسا ہی منتقل کر دیتے ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے اپنے علم کے سلسلے میں کہ مجھ کو رسول نے علم بھرایا ہے, اور مجھ کو علم جو بھرایا تھا میں نے ہر علم کے باب سے ہزار باب نکالے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ رسول اکرم کے پاس علم کہاں سے آتا تھا؟ ہے کسی مسلمان کی زبان میں دم کہ وہ کہہ دے کہ عرب کے بوڑھے اور شیوخ آ کر کے پڑھاتے تھے؟ رسول کے پاس علم آتا تھا اللہ کی طرف سے,
وحی الہی نازل ہوتی تھی، علم الہی تھا، علم لدنی تھا، علم وحبی تھا، علم عطائی تھا۔ اب رسول علی فرماتے ہیں ہم کو رسول نے علم بھرایا، یعنی جیسا آیا ویسا ہی دیا، ویسا ہی منتقل کیا۔ اب چلے جائیے، رسول نہیں ہے، ضرورت پڑی ہمیں علم کی، کس سے پوچھیں گے؟ میں اپنے بیٹے کے پاس کتاب رکھ کر کے گیا، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کتاب میں بہت ساری باتیں ہیں، لوگ اب ہم نہیں ہیں درمیان میں، کہیں گے جناب وہ آپ کے والد صاحب آپ کو کتاب دے کر کے گئے تھے، آپ کتاب لے کر کے آئیے، اس میں اس کا حل ہوگا۔ کیوں؟ جیسا دیا ہے ویسا ہی لوگوں کو یقین ہے کہ موجود ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لہذا کسی کے در پر بھی جائیے گا تو تبدیلی کے ساتھ ملے گا، تبدیلی ہوئی یقین ختم ہوا، اور اگر تبدیلی نہیں ہوئی تو یقین باقی ہے، جیسا ملا تھا ویسا ہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد لہذا میں نے کل عرض کیا تھا کہ 5 طریقے ہوتے ہیں، 5 ذریعے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ معلومات کو حاصل کرتے ہیں۔ جس وقت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو دکھتا ہے کہ آپ کا کان کیا کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں کیا کر رہی ہیں، آپ کا ہاتھ کیا کر رہا ہے، آپ کی زبان کیا کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے، جو درک انسان کرتا ہے، وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب آپ ایک ایک کر کے اس پر نگاہ ڈال لیجئے۔ آپ ٹھنڈا پانی پئیں، ٹھنڈا پانی الگ ہوگا، آپ محسوس کر لیں گے، پیتے ہوئے آپ ہم کو دیکھیں گے، لیکن ہم جب ٹھنڈا پانی پی لیں گے تو جو ٹھنڈک کا احساس باقی رہے گا یہ صرف ہمیں پتہ ہے، اور یہ ٹھنڈک آثار چھوڑے گی۔ ہم نے پانی کو پی کر کے یا کسی مزیدار چیز کو ایک مرتبہ کھایا، آپ نے دعوت کی، بہت اچھا کھانا کھا لیا، اب برسوں گزر جائیں، جب بھی آپ دکھیں گے فوراً وہ مزہ ذہن میں آ جائے گا۔ مزہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، مزے کو ہم بھی بتا نہیں پائیں گے کس رنگ کا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے حاصل کر کے ایک جگہ دے دی لہذا ہمیں پتا ہے وہ کیسا۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ علم چھو کر کے ہوتا ہے، چھوئی جاتی ہے نرمی، سختی۔ ہم اور آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنے جائیں، مثلا توشک خریدنے جائیں، گدے ہاتھ لگا کے دیکھا، نہیں یہ وہ والے نہیں جو ہمیں چاہیے، کیسے پتہ لگ گیا؟ یہ چھونے سے جو چیز منتقل ہوئی ہے وہ ہے علم، یہ ہے ذریعہ۔ وہ جو منتقل ہوا اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو چھو رہا ہے وہ درک کر رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے۔ دیکھنے سے بڑی منزل کا نام ہے درک، صحیح ہے؟ لہذا چھونے کے ذریعے سے، چکھنے کے ذریعے سے، دیکھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے۔ کبھی سنا تھا کسی کا نوحہ، یہاں نام ان کا آ گیا، ارے بھائی ان کو بلائیے، کیا نوحہ پڑھتے ہیں۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں کیا نوحہ پڑھتے ہیں، پوری طرح سماعتیں ہماری گونج رہی ہیں، وہ مسموعات جو بہت پہلے ہم نے یہاں پر جگہ دی تھی، جس کو اب جیسے ہی جس کا بھی جو بھی شاعر ہو، کیوں کسی کا نام لیں، کہ مولانا تبلیغ کر رہے ہیں کسی شاعر یا کسی نوحہ خان کی، تو فوراً اس کا نام جیسے ہی آیا تو فوراً اس کا جو اس کی لہن، اس کا لہجہ، اس کی دھن فوراً ذہن میں آ گئی۔ تو یہ ان تمام وسائل کے ذریعے سے انسان جو چیزیں منتقل کرتا ہے اس میں وہ تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے رسالت کو کس طریقے سے جمع کیا ہے، کیسے ریزرو کیا ہے، کیسے سمویا ہے، کیسے سمیٹا ہے۔ کہاں سے شروع کریں؟ چکھنے سے شروع کریں، چھونے سے شروع کریں، سننے سے شروع کریں، دیکھنے سے شروع کریں۔ آواز آتی ہے، علی ابن ابی طالب آ کر کے فرماتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں نے بھی جس وقت وہی نازل ہو رہی تھی تو میں بھی کچھ سن رہا تھا جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا تھا۔ رسول اکرم کی سند ہے، یا علی انت ترا کما ارا، انت
تسمعوا ما اسمعوا، اے علی جو میں نے سنا وہ تم سنتے ہو، جو میں نے دیکھا وہ تم دیکھتے ہو، بس فرق اتنا ہے الا انہ لا نبی بعدی، بس میرے بعد عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے۔ تو وحی کے نازل ہونے کے بعد جب آواز سے سنایا جاتا تھا تو وہی مسموعات علی میں جگہ پا رہی تھی کہ نہیں؟ جب کبھی وقت پڑے گا اس وحی کا کہ جس وحی کے ذریعے رسول اقدام کرتے تھے تو علی بھی وحی کریں گے جو رسول نے کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد رسالت کو چکھنے کے ذریعے، رسالت کوئی چکھنے کی چیز ہے نہیں، لیکن ذریعہ ہے منتقل کا، جس کے لیے پہلے میں نے عرض کیا کہ مجھ کو بھرایا، چکھایا نہیں، بھرایا۔ چکھتے کیا ہیں آپ اور کھاتے کیا ہیں، بھرتے کیا ہیں؟ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے بھرایا۔ چکھ لے کہ کوئی تو ہمیشہ مزہ باقی رہ جاتا ہے، اور جس نے علم رسالت کو بھرا ہو، پر پیٹ بھر کھایا ہو، تو انصاف سے بتائیں کیا حال ہوگا؟ یعنی جس طریقے سے جتنی وحی نازل ہوئی سب کچھ منتقل ہو گئی۔ اب جب جس وقت ضرورت پڑے گی، آیا وہ تمام وحی منزل جو رسول اکرم پر نازل ہوئی تھی اور اس کو منتقل کر دیا گیا ہے آئین رسالت کی طرف، تو کیا وقت کے اوپر اقدام نہیں ہوگا؟ وقت پر اقدام نہیں ہوگا؟ اب منزل رہ جاتی ہے چھونے کی۔ کیسے؟ رسول اکرم وہ والا واقعہ جو میں نے ابھی عرض کیا، تطبیق آپ دیجئے، اسی لیے میں نے پہلے بیان کر دیا۔ مہر نبوت کے اوپر پیر کس کے ہیں؟ بھئی کیسے چھوا جائے رسالت کو، کیسے چھوا جائے؟ مہر نبوت پر پائے امامت۔ نہیں ابھی واضح نہیں ہوا۔ علی بن ابی طالب نے پہلے اٹھایا تھا، پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، یہی روایت ہے، لیکن حضرت کے پیر ڈگمگانے لگے، حضرت کو رسول کو اتار دیا۔ رسول نے فرمایا اے علی تم ہمیں اتار دو، ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ بعد میں اعتراض آپ کو پتہ ہی ہے کہ اندازی یہی ہے، ارے تو علی کیسے بہادر تھے، رسول کو اٹھا نہیں پائے۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں بڑے بہادر تھے، نہیں، کیا کہنا انتخاب رسالت کا، یہ کام تو پہلے بھی کر سکتے تھے کہ علی تم آؤ، پہلے کہا علی تم ہم کو اٹھاؤ تاکہ دنیا محسوس تو کر لے کہ تم نے ہمارے وزن کا احساس کر لیا، تم نے ہمارے وزن کا احساس کر لیا۔ میں مثال دے کر کے واضح کروں تاکہ بات واضح ہو۔ یہ بتائیے سونے کا کوئی چیز خریدیں، زیور، کہاں تولیں گے؟ بولیے، کہیے تو جلدی جلدی بتا دیں، لیکن یا بھول جائیں گے بعد میں، جیسے بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ کہاں سے تولیں گے؟ جو ترازو سونے کے تولنے کے لیے بنی ہوگی، لکڑی کی ٹھیکی پہ تو نہیں جائیں گے، جہاں کینٹینر تولے جاتے ہیں وہاں تو نہیں جائیں گے۔ اگر آپ سونے کے کسی زیور کو کسی لکڑی کی ٹھیکی پر چلے جائیں جہاں بڑے بڑے لٹھے تولے جا رہے ہیں، اور اس سے جا کر کے کہیں کہ یہ میں نے سونے کی انگوٹھی خریدی، یہ سونے کا ہار خریدا ہے، تو ذرا تم اپنی ترازو پر تولو، تو وہ کہے گا میری ترازو میں یہ صلاحیت نہیں کہ جو اس سونے کا وزن آپ کو بتا سکیں، یہ ترازو کسی اور چیز کے لیے بنی ہے، آپ کے لیے ترازو نہیں۔ اسی مسئلے کو الٹا کر دیجئے، آپ لکڑی کا لٹھا خریدیں اور لکڑی کا لٹھا لے کر کے کسی سونے کی مارکیٹ میں چلے جائیں، ٹرک باہر کھڑا ہوا ہے، بھئی آپ یہاں کیسے؟ کہ میں چاہتا ہوں اس لکڑی کے لٹھے کو آپ کے یہاں تولوں۔ تو جناب آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کیونکہ آپ کے یہاں ترازو ہے۔ تو حضور یہ ترازو آپ کے لکڑی کے لٹھے کے تولنے کے لیے نہیں ہے، مال جیسا ہوتا ہے ویسے ہی ترازو ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، وزن رسالت کو تولنے کے لیے، تولنا نہیں، وزن رسالت کے احساس کے لیے، وزن رسالت کو بتانے کے لیے ترازو کون پیش کرے
کرے گا ترازو امامت ہو جو وزن رسالت کا احساس کر سکے، مقدار نہ بیان کرے۔ توجہ پہ بالکل توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ ترازو کا کام یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ دقیق بتا دے، ترازو یہ بتا دے کہ نہیں یہ تقریباً کتنی ہے، مقدار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ علی کیسے کر دیتے؟ جب خدا نے قرب و بعد نبی نہیں بتایا، جب معراج پر سفر پر گئے تو جبریل کو روک کر کے قرب کی حدوں کا اعلان تو کر دیا، لیکن کہا قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم۔ اے میرے پروردگار، یہ او کا لفظ ہم جیسے جاہل استعمال کریں تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ آیا یہ کتنا کم۔ کہتے ہیں بھائی آپ چلے جائیے، 1 کلومیٹر ہے یا کچھ زیادہ، 1 کلومیٹر ہے یا اس سے کچھ کم، لیکن یہ تو کیوں اعلان کر رہا ہے اس طرح؟ قاب قوسین او ادنا، میرا بندہ میرے نزدیک اتنا پہنچا، اتنا قریب آ گیا کہ 2 کمان یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ فاصلے کو اس صورت اور حالت میں بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بندے اور میرے درمیان کے حد قرب و بعد کو تم بتا نہیں سکتے اور نہ سمجھ سکتے ہو، جتنا تصور کر سکتے ہو اتنا قریب محسوس کرو۔ ایک صلوات بھیجیے۔ محمد والے محمد صلوات۔ اب دیکھ لیجئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام وزن رسالت کا احساس کر رہے ہیں۔ پیروں کا جنبش، پیروں میں جنبش کا آنا یعنی وزن کو محسوس کر لیا۔ یہ اس معیار کی ترازو ہے جو احساس کا اعلان کر دے۔ اور اب مسئلہ برعکس، اے علی تم آؤ، اب پائے امامت ہے مہر نبوت پر، اس سے زیادہ لمس کچھ ہو سکتا ہے؟ لمس کیا، مزے مزاج نبوت باقی رہ گیا، جب کبھی ضرورت پڑے گی تو وہی کریں گے جو رسول کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، چکھنا، سونگھنا۔ آیت تطہیر یاد ہے؟ آیت تطہیر یاد ہے؟ انی اشم عندک راہیۃ طیبہ کأن راہیۃ ابی، کأن راہیۃ جدی رسول اللہ، کأن راہیۃ اخی رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ فاطمہ کے گھر میں آ رہے ہیں، فاطمہ سے فرماتے ہیں اے فاطمہ مجھے ایسا، پہلے علی ابن ابی طالب دونوں بچے جب آئے تو کیا فرماتے ہیں؟ سلام و دعا کے بعد ہمارا آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا اماں، اے مادر گرامی، انی اشم عندک راہیۃ طیبہ کأن راہیۃ جدی رسول اللہ، میں آپ سے ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ خوشبو رسالت ہے۔ میں کہتا ہوں رسالت کی خوشبو کو سوائے اس گھرانے نے کسی اور نے اعلان کیا اب تک؟ جا کے دیکھ لیے کتابیں، کسی نے کہیں رسالت کی خوشبو کا اعلان کیا ہو تو بتائیں۔ گھر میں نہیں، فاطمہ سے اندکے، کیونکہ فاطمہ آئینہ رسالت نہیں ہے، جز رسالت ہے۔ فاطمہ جز رسالت ہے، آئینہ رسالت نہیں۔ یعنی فاطمہ کے ہوتے ہوئے رسالت مکمل ہوگی۔ فاطمہ ایسی جز کسے کہتے ہیں؟ اگر جز ہٹا دیں تو کل نامکمل، جز آ جائے تو کل مکمل۔ علی کی شخصیت رسول کے بعد، حسنین کی شخصیت رسول کے بعد، لیکن فاطمہ رسول کی موجودگی میں جز رسالت ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ عجب، چھوٹا بیٹا آیا تھا، کتنے سال کا ہے آیت تطہیر کے ٹائم؟ بتائیے، آیت تطہیر جب نازل ہوئی 6 یا 7 سال، چھوٹا بچہ، میں خوشبو اور رسالت آپ کے نزدیک محسوس کر رہا ہوں۔ بڑا بیٹا
اس نے بھی وہی جملے استعمال کیے. خوشبو رسالت محسوس کر رہا ہوں جیسے مشام طہارت ایک، خوشبو طہارت ایک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب علی ابن ابی طالب آئے تو انہوں نے وہی جملہ استعمال کیا، انی اشم عندک راحیۃ طیبہ. بس انہوں نے جد کہا، انہوں نے بھائی کہا. بھائی جس طرح وہاں الفاظ بدلے یہاں بھی بدل سکتے تھے، کچھ کم و زیاد کا اعلان کر دیتے. اس گھر میں محسوس کر رہا ہوں، بچے تھے، بچے آنے کے بعد کہتے کہ کچھ اس گھر میں خوشبو سی آ رہی ہے. نہیں، یا اماں عندک، آپ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب جن شخصیتوں نے خوشبو رسالت کو سمیٹ لیا ہو، سمو لیا ہو، اور اب جب آتی رہتی دنیا تک جب کبھی ضرورت پڑی رسالت کی تو کون اقدام کرے گا؟ حسن کے زمانے میں وقت پڑے گی صلح کی تو صلح ہوگی، حسین کے زمانے میں وقت پڑے گا جنگ کا تو جنگ ہوگی، سید سجاد کے زمانے میں وقت پڑے گا تو دعاؤں کا ذخیرہ ہدایت کی صورت میں سامنے آئے گا. محمد باقر اور جعفر کے زمانے میں علم کا چرچا ہے، لہذا علم اس طریقے سے پھیلے گا کہ جتنی 4 فقہ ہیں سب یہاں کی شاگرد بنیں گے. اور تاریخ اعلان کرے گی لولا السنتان حلق النعمان. اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو ہم نے شاگردی میں گزارے ہیں محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور جب موسی کاظم کے زمانے میں ضرورت پڑے گی تو اپنے حلم کے ذریعے، جن کی ولادت کی تاریخ کل تھی لیکن کیونکہ شہادت اور ولادت ایک ساتھ ٹکرا رہی تھی لہذا غم ہمیشہ خوشی پر مقدم ہوتا ہے. امام حسن کی تاریخ شہادت بھی تھی، موسی کاظم علیہ السلام کی تاریخ ولادت. ہم لوگ ایسا محسوس کبھی نہ کریں کہ جیسے ہمیں سب کچھ پتہ ہے اہل بیت کے بارے میں. اے علی، اگر ہمیں خوف نہ ہوتا کہ تمہارے سلسلے میں لوگ ویسا ہی تصور کرنے لگیں گے جو عیسیٰ کے سلسلے میں، تو ہم تمہارے فضائل کو دنیا کے سامنے پیش کرتا. کتنے فضائل ایسے ہیں میرے عزیز، کتنی کرامتیں ایسی ہیں، کتنے صفات ایسے ہیں کہ اگر آج ہم اپنوں کے درمیان بیان کریں. مجھے بڑی اچھی بات لگی، نام تو نہیں لوں گا، خدا سلامت رکھے ایسے لوگوں کو کہ جو اتنے زیادہ توجہ کر رہے ہیں ان مسائل کے اوپر، کہ اگر فضائل اہل بیت ممبروں سے بیان نہیں ہوئے تو بھی ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے بتائیں گے. میں نے کل جو بتایا تھا اس روشنی میں کہ ہمارے پاس وقت خود نہیں ہے. آج اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر کوئی نئی فضیلت جو اب تک بیان نہیں ہوئی سامنے آ جاتی تو آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگتی. ارے یہ کیسے، یہ تو نئی بات ہے. تو انصاف سے بتائیں، اگر ہم لوگ متوجہ نہیں ہوئے تو کل ہمارے بچوں کے بعد سامنے. اور جبکہ آج کے زمانے میں اتنی مصنوعی فلمیں اور اتنی مصنوعی کارٹون جو پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے مقابل آپ اہل بیت کے اگر حقائق نہیں بیان کریں گے پھر بچے ہمارے اس دنیاوی معجزات میں پڑ جائیں گے، پھر ان کو اہل بیت کے فضائل اپنی طرف متوجہ نہیں کرا سکتی. اگر مجلسیں اس کام کو پورا نہیں کر پا رہی ہیں تو ماں باپ پورا کریں، یہ سمجھ لیجیے. آپ اگر آپ کہیں اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، جا نہیں پا رہے ہیں، بچوں کو نہیں لا پا رہے ہیں تو پھر آپ خود ایک ذمہ داری سمجھیے. روزانہ ایک حدیث اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیٹ بچوں کو بتائیے تاکہ بچے کے ذہن میں باقی رہے. ترتیب وار چلیے. رسول اکرم کے سلسلے میں جب وہ ان کا مسئلہ ختم ہو جائے کچھ دنوں تک، پھر آپ آئیے پہلے امام کے بارے میں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، تاکہ ہمارے بچوں کے سامنے ان کی زندگیوں کے اوپر ورق گردانی ہوتی رہے.
بہت توجہ ہے اہل بیت کو آپ کے سلسلے میں. ایک روایت لایا تھا جو اہل بیت آپ کے سلسلے میں، لیکن وقت نکل گیا، ہم بیان نہیں کر پائے. 2 دن ہمارے پاس بچے ہیں. خدا توفیق دے کہ میں کچھ باتیں جو آپ کے سلسلے میں کہی ہیں اہل بیت نے وہ بتا سکیں. 7ویں امام بی بی شتیتا، آپ لوگ بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ نیشہ پور زیارت کے لیے، اور نہ گئے اللہ کرے جلد سے جلد وہ وسائل فراہم ہوں کہ نزدیک سے جا کر کے آپ طوس میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریے. اور وہیں نیشہ پور قریب میں ایک شہر ہے جہاں پر وہ آپ کا چشمہ ہے، اور وہیں پر بی بی شتیتا کے جنازے میں 7ویں امام نے شرکت کی ہے. اور اس وقت آپ نے فرمایا ہم یا کوئی بھی ہم میں سے امام اپنے چاہنے والے کے جنازے میں ضرور شرکت کرتا ہے. یعنی وہ اپنے زمان چاہے لوگ دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں. اب کیونکہ یہ گفتگو تشییع جنازہ کے سلسلے میں تھی لہذا تشییع جنازہ کی یہ روایت ہے، وگرنہ امام کی نگاہ اور امام کی عنایت ہمارے ہر امر کے اوپر ہے، ہمارے ہر کاموں کے سلسلے میں. روایتیں کہتی ہیں کہ جس وقت جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ کہ وہ وقت ہم لوگ دیکھیں، تو جب امام کا دیدار انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے تو ہم میں سے بہت لوگ ہوں گے ارے ہم نے تو ان کو دیکھا تھا، وہاں ہم پھنس گئے تھے تو انہوں نے تو ہمیں بچایا تھا. حج کے سلسلے میں خاص طور سے آیا ہے کہ لوگ کہیں گے ارے طواف کے دوران ایک دفعہ ہم دب گئے تھے، نیچے گر گئے تھے، انہوں نے تو ہمیں اٹھایا تھا. اور کتنے ایسے ملنے جلنے والے لوگ ہیں جو واقعات بیان کرتے ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے. ہماری کلاس فیلو مولانا رضا حیدر صاحب 2 سال پہلے بتا رہے تھے چھاتا لیے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں بہرحال آپ لوگ تو بہت محترم طریقے سے جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس امام نہیں ہے ان کے آنے جانے کا انداز آپ کو پتہ ہے. چھاتے لیے ہوئے اس رمی جمرہ میں، اور چھاتے کا یہ دستہ اور گردن میں پھنس گیا. اب ظاہر ہے اگر اس بھیڑ میں کسی کی گردن پھنس جائے تصور کیجئے کوئی ہے کہ جو نکالے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ فری نہیں ہیں، دوسرا خود جو ہے اسی طریقے سے پھنسا ہوا ہے. تو بس وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ذہن میں آیا اب اگر یہاں ہم بچ سکتے ہیں تو صرف امام زمانہ ہی اس کو نکال سکتے ہیں. بس کہتے یہ میں سوچ رہا تھا، ایسا لگا کہ کسی نے دستہ پکڑا یوں کر کے آگے سے اٹھا دیا. اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات. خود میرے والد حج پر جس سال 800-900 لوگ رمی جمرہ میں کچل کے مرے تھے، اور وہ جو تواری گیٹ ہوتا ہے استراری، بھائی ایک دم سے بھیڑ آئی اور اچانک بس ایک دم سے وہ وہیں پہ دروازہ کھلا اور ہم دونوں آدمی اوپر. بات گزر گئی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چلے. دوسرے دن اخبار میں نکلا کہ اسی پل کے نیچے 800 لوگ دب کے مرے ہیں. اس طرح نہ جانے جب امام کا ظہور ہوگا اور نگاہ پڑے گی تب پتہ لگے. کیونکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام کی رفت و آمد گھروں میں ہمارے فرشوں کے اوپر ہے. یہ کنایا ہے، یعنی ہمارے گھروں میں آنا جانا ہے ان کا. کیوں؟ تاکہ ہماری مشکلات کو دیکھ کر ہمارے لیے دعا کریں، ہماری مشکلات کے حل کے لیے اقدام کریں. تو اس محبت کے مقابل میں ہماری کیا ذمہ داری؟ بس میرے عزیز دوستو، یہ کربلا، یہ اس کا تذکرہ اور ذکر شاید امام کی خدمت میں ہماری طرف سے یہ ادنا سا تحفہ ہے. آقا کیونکہ آپ نے فرمایا ہے نا، اے جد آپ کے اوپر ہم اتنا آنسو بہائیں گے کہ اگر میرے آنسو آنکھ کے خشک ہو گئے تو میں خون کے آنسو بہاؤں. عالم دین خواب دیکھتے ہیں، فرماتے میں نے امام سے خواب میں پوچھا آقا آپ کا یہ جملہ کہ میں خون کے آنسو جد پر بہاؤں گا، یہ بتائیے کہ کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جس پر آپ خون کے آنسو بہانے کہہ رہے ہیں. عالم دین فرماتے میں پوچھتا جاتا تھا کہ شاید یہ وہ موقع ہو کہ جب قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے تھے. امام نے فرمایا نہیں. کہا تو یہ بتائیے شاید علی اکبر کے سینے پر جب برچھی لگی تھی اس وقت آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں خون کے آنسو بہاؤں گا؟ امام فرماتے نہیں. کہا جس وقت عباس کے شان قلم ہوئے تھے؟ کہا نہیں. کہا پھر یقیناً یہ وہ وقت ہے جب آقا حسین اپنے ششماہے کو لے کر پانی مانگ رہے تھے لیکن پانی نہیں ملا تھا.
بلکہ 3 شعبے کا تیر تھا کہ جو گلے پر لگا تھا. امام فرماتے نہیں تو کہتے بس آقا یہ وہ وقت ہوگا جب حسین تک کو تنا گھوڑے پر تھے, گھوڑے پر سنبھل نہ پائے, زمین پر آئے, کوئی مدد کرنے والا نہ تھا, بلکہ آپ جب زمین پر آئے ہیں تو زمین پر لاشا نہ پہنچا تھا, تیروں پر معلق تھا. امام نے سلام بھی کیا اس جنازے کو, سلام اس جنازے پر جو نذیر پر تھا زمین پر, بلکہ تیروں پر معلق تھا. امام فرماتے نہیں یہ بھی وہ مقام نہیں کہ جس پر میں نے فرمایا میں خون کے آنسو بہاؤں گا, بلکہ یہ وہ موقع ہے جب میری بیلے پپیا بے پردہ دیار بدیار پھرائی جائے گی. میرے عزیز دوستو, کربلا کا جہاد وہ جہاد تھا, عباس نے جہاد وہ جہاد کیا جو اس خاندان کی علامت تھی. اکبر کا وہ جہاد تھا جو علی کرتے چلے آئے تھے. ہائے حسین کا جہاد وہ جہاد تھا جو اس گھرانے کی شناخت تھی. لیکن ہائے زینب ام کلثوم کا جہاد جس کی اماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو, جس نے جنازے کے لیے اسما سے کہا اسما کوئی ایسا طریقہ بتاؤ تاکہ جب میرا جنازہ اٹھے تو لوگوں کی نگاہیں میرے بدن پر نہ پڑے. تو اسما نے تابوت بتایا, تابوت بنایا گیا. یہ اسی کی بیٹیاں ہیں کہ جو دیار بدیار پھرائی جا رہی ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک منزل وہ بھی آتی ہے جب سکینہ نے اپنے پھوپھی اماں کی بے بسی کو دیکھا تو فرماتی ہے اے پھوپھی اماں, اے پھوپھی اماں, مجھے آپ سے ایک سوال ہے, پوچھو میرے لال. کا یہ بتائیے کہ ناقہ صالح کے بچے نے بد دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں, کہا میرے لال تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں, اے پھوپھی اماں, آپ لوگوں کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی, ہمیں اجازت دیجئے ہم ننھے بچوں کو جمع کر اللہ کی بارگاہ میں بدعا کریں. کیا میرا مقام ناقہ صالح کے بچے سے بھی کم ہے اللہ کے؟ بس سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا, زینب کی نگاہ کٹے سر پر پڑ گئی. اے میری بہنہ, اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین سیعلم سلام ایام انقلب ینقلبون. باراللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار دام درم سخن جو بھی اس تحریک میں, اس عزاداری میں, اس اہتمام میں شریک ہے ان کی زندگی و آخرت کو آباد کر دے. پروردگار جہاں جہاں ظلم اور ظالموں کو نیست و نابود کر, مظلوموں کی حفاظت فرما. محبان اہل بیت جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد عطا فرما. صاحبان اولاد کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دے. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرما, ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. جو مریض ہیں سب کو شفا عاجل عنایت فرما, مخصوصاً جو مریضائے منظور ہیں جو اس وقت بیماریاں پھیلی ہیں بعض علاقوں میں, پروردگار اس سے تمام محبان اہل بیت کو محفوظ رکھ. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات, مخصوصاً جو یہاں کے آپ کے درمیان میں مومنین, مولانا جعفری صاحب, نجفی صاحب, ان تمام علماء اور بزرگان کی اللہ
حسین یا حسین یا حسین